الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ اس سیریز کے تحت ہم نے آپ کے سامنے چند کام رکھے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کاموں کا کرنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہو سکتا۔ چند کام میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، آج 2-3 کام ایک ہی حدیث میں ہیں۔ امام مسلم سے مروی حدیث ہے، 2-3 کام اس میں بتائے گئے ہیں۔ یہ کام کرنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، بہت بڑا انعام کیا۔ ہم میں سے ہر آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ اب ہم خود ایسا عمل کر کے اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہ نکالیں۔ کون سے کام ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوگا۔ چند حدیثیں گزر چکی ہیں، چند اور حدیثیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وہو یعلم الا کفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے جانتے بوجھتے کسی دوسرے کو باپ بنایا تو اس نے کفر کیا۔ جانتے بوجھتے کسی اور کو اپنا باپ بنا لیا تو اس نے کفر کیا۔ دوسری بات وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے ایسی بات کو اپنی طرف منسوب کیا جو اس میں نہیں، تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں۔ کوئی ایسا کام آپ نے بتایا کہ یہ مجھ میں ہے اور آپ میں نہیں، تو آپ نے غلط بیانی سے کام لیا، اور غلط بیانی سے کام لینے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تیسری بات وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَّ عَلَيْهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے کسی آدمی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا، حالانکہ وہ ایسا نہیں، تو یہ کلمہ اسی پر لوٹ آئے گا۔ 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، بہت خطرناک کام ہے، بہت خطرناک کام ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ جو آدمی جانتے بوجھتے کسی اور کو اپنا باپ بنا لیا، وہ تو صریح کفر کیا اس نے۔ دوسرا کام کوئی ایسی چیز اپنی طرف منسوب کی، حالانکہ وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں۔ اور تیسری چیز وہ ہے کسی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہا، حالانکہ وہ کافر نہیں ہے اور نہ ہی وہ اللہ کا دشمن ہے، تو یہ بات اس کی طرف لوٹ آئے کہ وہ خود کافر بن جائے گا۔ اندازہ کریں یہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، کیا اس معاشرے میں یہ کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اگر ہو رہے ہیں تو دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی سزا ہے اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا، ہم پر بہت بڑا انعام کیا، ہم یہ کام کر کے اپنے آپ کو اس امت سے نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے رکھے۔